السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت، انسانیت کا احترام کرنا، ادب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا ہے، تمیز بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اعلیٰ اخلاق کے لیے، انسانیت کا احترام کرنے کے لیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے حسین اور عظیم تخلیق انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم دی ہے، پوری عقل دی ہے، اور اسے بہت سی صفات عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک صرف ادب اور احترام بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پہ ایثار، محبت، ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور یہی جذبہ، یہ تمام صفات مل کر یہ جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ اور احترام انسانیت سے مراد ہے کہ انسان بلا کسی تفریق کے، بلا کسی فرق کے، رنگ کے، نسل کے، مذہب اور ملت کے، انسان کا احترام کرے۔ یہاں امتیاز کو انڈر لائن کیجیے گا بیٹا، امتیاز ہے فرق، تمیز، شناخت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت کرنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم بنیادی حقوق دیکھیں تو تمام انسانوں کے بنیادی حقوق ایک ہی ہیں، سلامتی کا علم بردار۔ اب علم بردار کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کے معنی ہیں وہ شخص جو فوج کا جھنڈا لے کر چلے۔ اگر ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں تو وہ شخص جو فوج کا جھنڈا لے کر چلے۔ تو دین اسلام امن کا علم بردار ہے، اسی لیے ہمیں انسان کے احترام کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا، جو ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کسی نے حضرت عائشہ سے نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ نبی کریم کے اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر ہیں۔ اور ایک انسان کے قتل کو، اسلام میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی تعلیمات میں ہمیں انسانیت کا احترام کرنا سکھایا۔ آخری خطبے میں، حجۃ الوداع، آخری خطبے کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں بھی انہوں نے انسانیت کی تعظیم انڈر لائن کیجیے گا، اس کا مطلب ہے عزت کرنا۔ انہوں نے انسان کی عزت کرنے کا، اسے بڑا جاننے کا سبق دیا ہے۔ نظیر، مثال، نظیر انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے مثال۔ اور اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیتے اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کا رب ایک ہی ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ برتر وہ ہے جو تقوی کا مالک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی غیر عرب کے لوگ، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی سے برتر ہے۔ نبی کریم کی ذات اس نے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کسی کافر اور مشرک اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ نے ہر کسی کی مدد فرمائی ہے۔ آپ انسانیت کا عظیم پیکر ہیں،
احترام انسانیت کا شہر طائف میں جبکہ لوگ آپ تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ گئے تو لوگوں نے، وہاں کے آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ طائف کے لوگوں نے، طائف کے سرداروں نے ان آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اتنی پتھروں کی بارش کی کہ آپ کے نالیان مبارک خون سے لت پت ہو گئے، لیکن آپ رحمت العالمین تھے، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور انسانیت کے احترام کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ اسی طرح اگر ہم فتح مکہ کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہتھیاروں کے مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر سب کو معاف کر دیا اور انسانیت کے احترام کی ایک اور مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں لوڈیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے زیادہ کام نہ لو اور نہ ہی کبھی ترش کو انڈرلائن کیجیے گا، آپ نے کبھی ان سے خراب لہجے میں بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینہ کی یہ غریب لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینہ کی ایک غریب لونڈی آئی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر بھی گو کہ آپ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس لونڈی کی بات سنی اور اس کا مسئلہ حل کیا۔ اسی طرح سے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے، ہم سے بہت سے لوگوں پر کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں۔ اگر ہم احترام انسانیت میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ والدین کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ پڑوسیوں کے بارے میں بھی واضح ہدایت اسلام نے دی ہے۔ بڑوں کے حقوق اور چھوٹوں کے حقوق کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو بڑوں کا احترام، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہ آئے۔ لہٰذا یہ معاشرے کے جو بھی حقوق ہیں ہمیں انہیں بخوبی انجام دینا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو کے ساتھ ان کو متنبع کیا، ان کو فرمایا کہ راستے میں نہیں بیٹھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی مجبوری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجبوراً ایسا کیا جائے تو راستے کا بھی ایک حق ہے، اور راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہو۔ کیونکہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی فنکشن کرنا ہوتا ہے، سڑک پر شامیانہ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، راستہ روک دیا جاتا ہے، گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے تو راستے میں راستہ روک دیا جاتا ہے، بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ سب چیزیں راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا جو بھی راستے سے گزرتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں باعث تکلیف ہیں، اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں بھی احترام انسانی حقوق کی ادائیگی، احترام انسانیت کے احترام کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو الفاظ معنے
الفاظ معنی جو کہ میں نے آپ کو انڈر لائن بھی کروائے تھے، میں آپ کو لکھ کے سینڈ بھی کر رہی ہوں۔ الفاظ معنی ہیں، سوال جواب ہے، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3۔ یہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ سب سے پہلے سبق احترام انسانیت فہرست الفاظ معنی ہے، سوال جواب ہے، درست جواب پر نشان لگائیے، خالی جگہ کرنی ہے، اور الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ سب کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو کام سینڈ کر رہی ہوں، سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ اور اسی طرح سے آپ کی تفویض کیا ہے، ہوم ورک، تفویض ہوم ورک کیا ہے، سوال نمبر 2، 4 اور 5 کتاب سے دیکھ کر کاپی میں کریں، اور سبق کا خلاصہ بھی تحریر کریں۔ اس کے علاوہ بیٹا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 150 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کو یہ تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کام بیٹا آپ لوگ کر لیجئے گا، اسی طرح سے کام مکمل کام یہ ہے، اسی طرح سے آپ لوگ کام کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔